اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اچھے سے پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس سیشن کے بچے، ان کا سبق ہم لوگ سبق نمبر 11 ہمارا ماحول اور آلودگی، وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کی پڑھائی کی، الفاظ معنی کی، اس کی تشریح کی۔ اس لیکچر میں آپ کو خلاصہ کے اہم نکات بتانے کے بعد آپ کو خلاصہ پڑھ کے بلکہ اپنے الفاظ میں بیان کروں گی، آپ سنیں گے غور سے، پھر خود لکھیں گے اور اپنے کسی ٹیچر کو چیک کروائیں گے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پہلے اہم نکات، آپ کہہ لیں کہ ہر سبق کے خلاصہ والے لیکچر میں آپ کو اہم نکات کا بتاتی ہوں۔ وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، تاکہ آئندہ آپ جب تک اردو سے جڑے ہوئے ہیں، جن بھی کلاسز میں جائیں، خلاصہ ایک اہم جز رکھتا ہے، تو آپ کو اس کو لکھنے کا طریقہ اور اہم نکات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے۔ اہم نکات میں کیا ہے؟ کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ خلاصہ اس سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا سبق پورا 4 یا 5 پیجز پہ آتا ہے تو اس کا تیسرا 1/3 یعنی آپ کہہ لیں کہ 1.5 پیج یا میکسیمم 2 پیجز تک اس کا خلاصہ لکھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیراگراف کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہم نکات کو مختصراً بیان کریں۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور تھوڑی سی جو باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو مختصراً بیان کرنے کے بعد کچھ آپ کو خلاصے کے اندر انہوں نے حوالے دیے ہوتے ہیں، تشبیہات دی ہوتی ہیں، استعارے استعمال کیے ہوتے ہیں، ضرب الامثال وغیرہ، ان کو نہیں لکھا جانا، آپ نے نہیں لکھنا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عبارت میں کوئی مثال، کوئی واقعہ، کوئی کہانی بیچ میں بیان کی جاتی ہے سبق کے اندر، تو اس کو بھی خلاصے میں حذف کر دینا ہے، یعنی اس کو بھی ختم کر دینا ہے، آپ نے حذف کر دینا ہے اس کو، اور 1/3 ہو خلاصہ آپ کا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ اس سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں، ہمارا ماحول اور آلودگی۔ آپ غور سے سنیے گا، اہم نکات جو ہے آپ نے سبق کے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، اہم نکات کو، اور خلاصہ لکھتے وقت۔ اور ایک جو مین چیز آپ کو بتا دوں کہ سبق جو ہوتا ہے آپ کا مختلف پیراگرافس میں ہوتا ہے، لیکن خلاصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک ہی پیرے میں سارا آ جانا چاہیے۔ پیرا کہہ لیں جو ایک ہی پیج پہ، اس کو علیحدہ پیراگراف میں نہ بتائیں، بلکہ اس کو ایک ہی آپ جس طرح کہانی کی صورت میں کہہ لیں یا کیا، پیراگراف کی بجائے اس کو اکٹھا آپ بیان کریں۔ اس کو آپ لوگوں نے وہ ترتیب نہیں دینی کہ جس طرح سبق کے اندر پیراگراف کو دیا جاتا ہے، ایک ہی پیراگراف میں آپ بیان کریں۔ ہمارا ماحول اور آلودگی ہو گیا سبق انسان۔ اب میں اندر کچھ نہیں بولوں گی، صرف آپ کو خلاصہ بتاتی جاؤں گی جس طرح آپ لکھیں گے۔ ابھی سے کوشش کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، بڑی کلاسز میں جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سیکھیں، ٹیچرز کو چیک کروائیں، بار بار کوشش کریں، اچھا انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ۔ صدیوں سے، کئی سو سالوں سے انسان اس ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ انسان اور ماحول کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ اچھا ماحول جو ہے، اچھا ماحول انسان کو اچھا ذہنی طور پر بھی بناتا ہے، جسمانی طور پر بھی۔ گندا ماحول انسان کو ذہنی اور جسمانی دونوں طریقے سے انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں ذہنی، اگر ہمارے ماحول میں آلودگی ہے تو ہمیں ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ صرف انسان ہی نہیں، پرندے، آپ کہہ لیں جانور، پرندے، انسان، سب اس ماحول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ خطہ ارض یعنی زمین پر جتنی بھی مخلوق رہتی ہیں، سب کا آپس میں واسطہ ہے، جاندار اور بے جان کے ذریعے سارا ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ماحول کو خراب کرنے میں جو ہے، ماحول کا گہرا اثر کس طرح ہے؟
کہ آپ دیکھیں کہ انسان اس ماحول میں رہتا ہے تو اچھا ماحول انسان کو چوبند رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو گندا ماحول ہوتا ہے وہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ گندے ماحول میں آپ دیکھیں جو جوڑ، گندے نالے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، اس پر جو مکھیاں، مچھر، کیڑے مکوڑے، حشرات بیٹھتے ہیں وہ اڑ کر ہمارے کھانوں پر، ہمارے جسم پر، ہماری سانس لینے میں، ہماری منہ پر بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہمارے لیے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کیڑے جو ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، مچھر ہوتا ہے، یہ ہماری کھانے پینے والی اشیاء ہمارے اوپر آ کر جب بیٹھتی ہیں تو بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، اپنے ساتھ بہت گندگی لے کے آتی ہوتی ہیں۔ نتیجن جو ہے ان گندگی کے ڈھیروں کے قریب جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آلودہ پانی، آپ کو پتہ ہے ہمارا پانی جو گندا ہے وہ جب ہمارے پاس پہنچتا ہے، جانوروں کے، پودوں کے پاس، ان سب کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو خلاصہ لکھتے وقت آپ اپنے طریقے سے ان سب کو بتاتے چلیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان کو ماحول کا اتنا پتہ نہیں تھا کہ ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، یعنی سائنسی ترقی نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اپنے ماحول کی ان باتوں کو سمجھ سکیں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، سائنس سے ہمیں ترقی بھی ہم نے حاصل کر لی ہے۔ ہم اب تو بازار میں بہت ساری ایسی جراثیم مار یا جراثیم کو تلف کرنے والی دوائیاں بھی مل جاتی ہیں، ان سے ہم نے کسی حد تک اس آلودگی پر قابو پا لیا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی ترقی کے بدولت آلودہ پانی کو بھی پینے کے قابل بنایا جا چکا ہے۔ آلودگی کی کئی بڑی اقسام ہیں، لیکن 3 اہم اقسام جو ہیں آلودگی کی، جو 3 بڑی قسمیں ہیں، ان میں سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں فضائی آلودگی، پھر آپ کہہ لیں بری آلودگی، پھر آپ کہہ لیں اس کو فضائی آلودگی، صوتی آلودگی۔ 3 یہ بڑی قسمیں ہیں، فضائی، صوتی اور آبی، پانی والی۔ آبی آلودگی کی طرف پہلے آ جاتے ہیں۔ آبی آلودگی جو ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فیکٹریوں کا گندا، آبی آلودگی فیکٹریوں کا جو گندا کیمیکل سے بھرپور جو پانی ہوتا ہے وہ نالوں کے ذریعے ندی نالوں میں بھیج دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ ندی نالے دریاؤں میں گرتے ہیں، دریاؤں سے پھر ہماری فصلیں سیراب ہوتی ہیں، جانور پیتے ہیں۔ ہمارے پاس پانی آتے تو کسی نہ کسی طرح وہ بھرپور ہوتے ہیں ان آپ کہہ لیں کہ جان لیوا ذرات اور ان کیمیکل سے، تو انسان اس کے نتیجے میں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بتا رہی ہوں کہ کیسے یہ آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد آپ لگا لیں تو صوتی آلودگی، صوتی ہوتی ہے آواز کی آلودگی۔ آپ دیکھیں کہ جو بہرے پن کا قوت سماعت پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک کا کتنا شور ہے، ٹریفک کے اتنے شور ہونے کی وجہ سے فیکٹریوں کی آوازیں بہت اونچی چلنے کی وجہ سے، فیکٹریوں میں جو مشینیں چلتی ہیں اس کی آوازیں، ان فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے تو ان کی قوت سماعت پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس ٹریفک کی وجہ سے بڑے بڑے شہروں میں لوگ بہت حد تک اس مطلب کو سننے کی جو سماعت کی جو قوت ہے اس پہ کافی اثر ہو چکا ہے۔ جو اونچی آواز سے سنتے ہیں ان کے مزاج چڑچڑے ہو گئے ہیں، اعصابی تناؤ ان کو ہو گیا ہے، پٹھوں کے مریض ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اس پر بھی کنٹرول، تیسری جو میں ابھی تو اس کی بتا رہی ہوں کہ کنٹرول بھی کرنے کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں، اور کسی حد تک گورنمنٹ اس طرف کام کر رہی ہے۔ آلودگی کی جو سب سے بڑی میں کہتی ہوں جو میں اس میں یہ نہیں بولوں گی، خلاصہ ہے تیسری بڑی قسم فضائی آلودگی ہے۔ فضا میں آپ کہہ لیں کہ ٹریفک اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا دھواں، فیکٹریوں کے دھواں، وہ فضا میں جو آپ کہہ لیں کہ غلط آلودہ دھواں فضا میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ فضا میں ان آلودہ کیمیکل کے ذرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں، جسم کے اندر گھس جاتے ہیں، تو جو ہمیں بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہمیں دیکھا آپ نے، اور بہت سارے لوگ جو ہے آج کل سانس کی بیماریوں کا شکار ہوئے ہوئے ہیں تو وہ اسی فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہمیں اب اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ارد گرد کی گندگی کے ڈھیر نہ لگنے دیں، صفائی کو اہمیت دیتے ہوئے ہر جگہ مطلب اس کو زہریلے مواد کو بہترین طریقے سے گورنمنٹ جو ہے یا وہ فیکٹریوں والے ہیں اس کو محفوظ طریقے سے ضائع کرے، ان کو پانی کے اندر شامل نہ کریں یا انہیں دھوئیں کے ذریعے فضا میں نہ اڑائیں۔ گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے، انہیں ورک شاپ پہ لے جا کے انہیں چیک کروایا جائے تاکہ وہ دھواں نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر ہم ماحول کا خیال رکھیں گے تو ہم خود صحت مند ہوں گے، اور ہمارے بچے صحت مند ہوں گے، اور ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ خلاصے کے ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے، خلاصہ ہم نے اتنا ہی کیا
جس طرح میں نے بتایا تھا 1/3 جب آپ لکھیں گے تو وہ کل سبق کا 1/3 ہی ہوگا، یعنی یہ 1.5 یا میکسیمم 2 پیجز پہ آپ کا خلاصہ آ جانا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اس سبق کے دونوں لیکچر سے، پہلا اور دوسرا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اس سبق کے لیکچر نمبر 3 جو کہ اس سے مشق کا لیکچر ہوگا۔ تو تب تک اجازت دیجیے، تھینک یو۔